الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت اور آزادی کا جائزہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ جس کتاب کا آغاز کیا ہے درس دینے کے لیے، اس کتاب سے جن عنوانات پر بات کی جائے گی ان عنوانات میں سے بڑے بڑے عنوانات پردے کے نقصانات، ٹی وی کی تباہ کاریاں، اور اسی طرح سے شوہر کی اطاعت پر اجر و ثواب، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے، شوہر کی نافرمانی کے اوپر اخروی سزائیں، اور اسی طرح سے فیشن کی تباہ کاریاں، ٹی وی کی تباہ کاریاں، اس قسم کے عنوانات پر بات کی جائے گی۔ پردہ کی عظمت کیا ہے بتائی جائے گی، پردہ کی اہمیت کیا ہے یہ بتائی جائے گی، اور یہ سب کچھ ٹھوس دلائل کے ساتھ مستند کتابوں کے حوالے سے سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ اس کے حوالے قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، ائمہ کرام کے اقوالوں سے اور فقہائے کرام کے اقوالوں سے، اور اس کو دانشوروں کے قیمتی آراؤں سے بھی پیش کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک بہت ہی پیارا، خوبصورت، حسین گلدستہ اسلامی بہنوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اسلامی بہنوں سے مراد ہر وہ مسلمان عورت ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ تو اس طرح سے ان موضوعات پر بات کی جائے گی، اس کے ذریعے سے انہیں سمجھایا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، انہیں گناہوں بھری زندگی سے روک کر نیکیوں بھری زندگی پہ لگانے کی محنت اور کوشش کی جائے گی۔ آگے اللہ کا کام ہے کہ اللہ پاک کیسے ان کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کے پاکیزہ رستے کے اوپر چلاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو آگے چلایا جائے گا، اور عورت اور آزادی کی کتاب سے بیانات کیے جائیں گے جو کہ ایک ترتیب سے ہوں گے۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہیں آج کے دور کے اندر، وہ اپنی زندگی کا موازنہ کریں ان صالحات کی زندگیوں کے ساتھ، یعنی کہ جو مسلمانوں کی ماضی کے اندر خواتین اسلام تھیں، ان کی زندگی کیسے تھی، وہ کس قدر نیک تھیں، کس قدر شرم و حیا والی تھیں، کس قدر پاک دامن تھیں، کس قدر پردے کی پابند تھیں، کس قدر اپنے شوہر کی
اطاعت کرنے والی تھی، کس قدر وہ گناہوں سے بچنے والی تھی، تو وہ اپنا موازنہ ان کے ساتھ کریں اور انہی کی طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ان جو مسلمان ہیں ان کی جو سیرت ہے عورتوں کی، وہ سیرت ایسی اختیار کر لیں کہ ان کی اسلامی سیرت بن جائے، یعنی کہ اسلامی زندگی گزاریں۔ اور یہ جو کتاب ہے اول آزادی، عورت اور آزادی، یہ ایک انتہائی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب کو مسلمان عورتیں پڑھیں۔ آج تو یہ بات بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے کتاب پڑھوں۔ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کے اوپر یہ کتاب موجود ہے، سرچ کریں گے عورت اور آزادی تو آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے نیک بیویوں کی کہانی، یہ کتاب پڑھیں۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جنتی زیور، یہ کتاب پڑھیں۔ سنی بہشتی زیور، یہ کتاب پڑھیں۔ یعنی کہ یہ جتنی بھی کتابوں کے نام لیے ہیں یہ سب خاص کر عورتوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اس کے اندر عورتوں کے مسائل ہیں، عورتوں کے متعلق احکامات ہیں۔ اگر کوئی بہن ان کتابوں کو پڑھے گی تو اسے اپنی زندگی کے مسائل کا حل ملے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، پاکی کا رستہ کیا ہے، کس طرح سے ناپاک ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنی ہے، کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں، جسم کیسے پاک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اصل پاکی ہے یعنی کہ اندر کی پاکی، یعنی کہ نفس کو ختم کرنا اور اپنے جسم اور روح کو نیکیوں کے اوپر لگا دینا، اس کے لیے بھی مدد حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، لگن پیدا ہوگی، کامیابی کی طرف آئیں گی۔ اس سے ان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، مثالی ہو جائے گی، زندگی کے اندر اسلام نافذ ہوگا، ایمان کو تقویت ملے گی، ایمان مضبوط ہوگا۔ اس طرح سے پھر مسلمان عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بن جائیں گی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بن جائیں گی، سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بن جائیں گی۔ کنیز بننے سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگیوں پر عمل، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہی یہ زندگی گزارنے والیاں بن جائیں گی، کامیابی کے راستے پہ چلنے والیاں بن جائیں گی۔ ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کے اطوار ان پاک ہستیوں کی طرح ہی ہوں گے، یعنی کہ ان کے ہو بہو تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ان کی تھوڑی بہت کاپی کرنا، ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی اسلامی بہنیں کوشش کریں گی۔ یہ ساری جو بیانات ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کا سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ امت محمدیہ گناہوں سے نکل آئے، نیکیوں بھرے راستے پر چل پڑے، کامیاب ہو جائے، فلاح پا جائے۔ اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، اسی لیے نصیحتیں کی جاتی ہیں، اسی لیے وعظ کیے جاتے ہیں، اسی لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں، تاکہ جو امت محمدیہ ہے وہ صحیح راستے پر
گامزن ہو جائے، اور اگر دین اسلام کے پیارے اصولوں کے اوپر عورتیں نہیں چلتی تو ان سے پھر ہوگا کیا کہ ان سے ان کے اخلاق خراب ہوں گے۔ جو ٹی وی دیکھ کر اپنی زندگی گزارتی ہیں تو ان کی جو زندگی ہے ٹی وی والوں کی، ٹی وی والیوں کی، وہ تو چند گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ ایک ڈرامے میں اگر وہ میاں بیوی بنے ہوئے ہیں، دوسرے ڈرامے میں وہ بہن بھائی بنے ہوتے ہیں، تیسرے ڈرامے کے اندر ان کا آپس میں کوئی اور رشتہ ہوتا ہے، چوتھے میں وہ آپس میں دوست بنے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی کہ ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور جو پروڈیوسر، جو ڈائریکٹر ان سے چاہتا ہے وہ کرواتا ہے، تو ان کی زندگی تو خود ایک قسم کی بکی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اصل زندگی نہیں ہوتی جو کیمرے کے سامنے ہوتی ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو آپ لوگوں نے 50 سال 60 سال گزارنی ہے۔ جب یہ زندگی گزارنی پڑے گی تو وہ ٹی وی والی زندگی کی طرح گزاریں گی تو آپ کی زندگی بہت جلد تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس کے اندر تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت جو کہ دکھائی جاتی ہے کہ دوسرے مرد کی بیوی ہے، تو وہ اپنے شوہر کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی بیہودہ کام فلموں سے، ڈراموں سے، سیریلوں سے ہماری مسلمان مائیں بہنیں دیکھیں گی اور ایسا کرنے کی کوشش کریں گی تو ان کا اپنا ہی گھر برباد ہو جائے گا، تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ تباہیوں کا رستہ ہے، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ بیہودہ گندی کتابیں پڑھنا، یعنی کہ ناول، ڈائجسٹ، اخباری مضمون جن کا موضوع ہی عشق ہوتا ہے، معشوقی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جنسیت کو ابھارنے کے لیے غلیظ سے غلیظ تحریریں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر سارا وہ منظر ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا مرد و عورت کرتے ہیں، کس طرح سے عشق و معشوقی کے مناظر، یعنی کہ تخیلات سارے وہ چند پیسے کمانے کی غرض سے بے حیائی کے آخری ترین حدود تک وہ اپنی غلیظ ذہن سے لکھتے ہیں چند پیسے کمانے کے لیے، تاکہ ان کا ناول، ان کا ڈائجسٹ ہٹ ہو جائے اور وہ بہت زیادہ پیسہ کما لیں۔ تو دنیا کی حقیر دولت کے لیے اس قدر فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے دنیا کی دولت کے لیے۔ تو جو اس طرح کی زندگی گزارتی ہے، ناول، ڈائجسٹ اور اخباری مضامین پڑھتی ہے، تو اس کا ایمانی، اس کا اسلامی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، گانوں سے بچنا چاہیے، فلموں ڈراموں سے بچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہوگا یہ کہ اس سے بے رہ روی آئے گی، دین اسلام کے جو اصول ہیں وہ پسند نہیں آئیں گے۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو جب وہ شروع میں گناہ کرتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، وہ روتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، تو وہ نادم ہوتا ہے۔ نادم ہونے کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ مگر جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اسے وہ گناہ لگتا ہی نہیں، وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ یہ سب کرتے ہیں، میں نے کر لیا، کون سی بات ہو گئی، یعنی کہ
پھر وہ اس کے اوپر نادم نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا اور اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، پھر اس کے آگے کے جو ہوتے ہیں حدود، یعنی کہ جو منازل ہوتی ہیں، یعنی کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا بلکہ گناہ کو جائز سمجھنا، حلال سمجھنا، درست سمجھنا، یہ بھی آ جاتا ہے، جو کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننا، جیسے کہ شراب کو حلال جاننا، زنا کو حلال جاننا، یہ سب پھر کفر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس قدر ایک مسلمان کی زندگی گر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے کہ وہ حرام چیزوں کو حلال کہنے لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر بازد ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی نجات کا رستہ ہے، یہی نیکیوں کا رستہ ہے کہ پاک دامنی اختیار کی جائے، پر شرعی پردہ اختیار کیا جائے، بے حیائی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ چند روزہ فانی زندگی بے اعتبار دنیا ہے، اس پر ہرگز غرور اور فخر نہ کیجیے، یعنی کہ فانی زندگی ہے، یہ کبھی بھی موت آ جاتی ہے، چاہے کوئی خوبصورت لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی موت آ جاتی ہے، بچپن میں بھی موت آ جاتی ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو موت کی تیاری کریں، اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزاریں۔ اسی طرح سے علماء کرام وعظ کرتے رہیں گے، نصیحتیں کرتے رہیں گے، کتابیں لکھتے رہیں گے، اور ان کا کام تو امت محمدیہ تک نیکی کی بات کو پہنچا دینا ہے، اور جو عمل کا جذبہ ہے، عمل کی تڑپ ہے، عمل کی طرف آنا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ ہدایت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس دنیا کے اندر جو دولت ہے وہ کافر کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، یعنی کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں اللہ پاک کی نعمتیں جو کافروں کو بھی ملتی ہیں، مسلمانوں کو بھی ملتی ہیں، مگر ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے خاص محبوب اور چنے ہوئے لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ تو اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت کے رستے پہ چلائے، گناہوں کے رستے سے بچائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔